پھر لوٹ کے آنا، قربان جائیں ان کی قسمت پر کہ حضور انہیں پھر ملنے کے لیے بلایا کرتے۔ بس پھر ایک دن حاضر ہوئے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے جامی اب جاؤ اور پھر لوٹ کے آنے کا لفظ نہ فرمایا، وہ سمجھ گئے بس دنیا سے کوچ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ تو یہ جواب انہی کو ملتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ جو ذات اندر ہے وہ فانی نہیں باقی ہے، ان کو جواب نہیں ملتے جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ اب حاضرین گرامی، یہ تو بات ہوگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کی ہر خیر میں امت کو حصہ ہے، امت کا حصہ ہے۔ اب امت کا کیا حصہ ہے؟ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صفات کو بھی، اپنی ذات کو بھی، ان کی شان تھی کہ خدا کی صفات اور ذات میں رنگ دیا تھا، مگر یہاں انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کے لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ اسوہ مصطفیٰ ہے، بس تو کیا کیے جا، تو اپنی صفات اور ذات دونوں کو مصطفیٰ کی ذات اور صفات میں رکھتا چلا جا، تیری صفت اور تیری ذات بھی باقی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ نے اپنی صفات اور اپنی ذات کو باقی کیا خدا کی صفات اور ذات میں رنگ کر۔ اب اگر تو باقی ہونا چاہتا ہے، تو اپنی صفتوں کو باقی کرنا چاہتا ہے، تو اپنی ذات کو باقی کرنا چاہتا ہے، تیرے لیے اسوہ کاملہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، تو اپنی ہر صفت کو مصطفیٰ کی صفت میں فنا کرتا چلا جا، تو اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ میں فنا کرتا چلا جائے، خدا تجھے بھی باقی کر دے گا۔ پھر وہ باقی ہو جاتے ہیں، پھر وہ باقی باللہ بھی بن جاتے ہیں، پھر وہ ہستی بن جاتے ہیں کہ اپنا جنازہ خود پڑھا جاتے ہیں کیونکہ باقی ہے۔ پھر ان کے نام بھی باقی رہتے ہیں۔ ہزار سال بعد پھر داتا علی حجویری کے در پر لاکھوں افراد کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی صفات اور ذات کو حضور کی صفتوں اور ذات میں باقی کر رکھا، وہ باقی ہے۔ حضور خدا میں باقی ہے، حضور کے غلام مصطفیٰ میں باقی ہے۔ حضور کی صفات خدا کی صفات سے رنگی ہے، حضور کے غلاموں کی صفات حضور کی صفات سے رنگی ہے۔ یہ چین ہے، اس کو کوئی کراس کرے گا تو نہ خدا بقا دے گا بلکہ ان صفات میں سے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ بات ختم کرتا ہوں حاضرین گرامی، ہم لوگ دنیا میں نام و نبوت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، شہرت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، جھوٹی عزت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، خوار پھرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے چاہے دنیا کی جتنی بھی عزت ہو، چاہے دنیا میں کوئی تمہیں کسی ملک کا صدر وزیر اعظم کیوں نہ بنا دے، جان لو وہ عزت انسان کی دی ہوئی ہے۔ الیکشن میں تمہیں انسان ظاہری طور پر جتاتا ہے نا، وہ انسان دیتا ہے، اس لیے 2 2.5 سال 5 سال بعد وہ عزت بھی جاتی ہے، انسان بے عزت بھی ہو جاتا ہے۔ مگر داتا علی حجویری کے در حضور شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا در ہزار سال بھی اس لیے آباد ہے کہ میں نے یا تم نے انہیں یہ عزت نہیں دی، خدا نے دی ہے، اور خدا کا ہر دیا باقی رہتا ہے۔ انسان کا دیا فانی ہے، خدا کا دیا باقی ہے۔ خدا جس کو نام دیتا ہے، جس کو عزت دنیا میں دیتا ہے، تم لاکھ جل لو لاکھ پس لو، خدا کی دی ہوئی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں لاکھ جھوٹی عزتیں بتوڑتے پھرو، جس کو خدا نے عزت دی ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو کوئی فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے اور وہ رہتی ہے۔ جب تک خدا کے دینے کی صفت باقی رہتی ہے تب تک اس کا دیا بھی باقی رہتا ہے، اور خدا کے دیے دینے کی صفت کو فنا نہیں ہے، اس کے دیے کو بھی فنا نہیں ہے۔ یہ تو آپ اور میں 1000 سال بعد یہ در دیکھتے ہیں، 1200 سال بعد یہ در دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا 12,000 سال بھی قائم رہی ان کو ایسے دیکھے گی۔
کیونکہ یہ عزت خدا کی دی ہوئی ہے. تو آج ہم اس مجلس میں حاضر ہیں، ایک تحیہ اور عہد کریں ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں فنا سے بقا تک کا یہ سفر طے کریں گے. اس کا رستہ آج ہم نے عرض کیا، ڈسکس کیا کہ حضور کو بقا ملی خدا کی صفات اور ذات میں فنا ہو کر، اور ہماری بقا حضور کی صفات اور ذات میں فنا ہو کر ہے. اور اس کی ابتدا محبت سے ہوتی ہے. محبت پہلا سبق ہے فنا کا، اور فنا کے دروازے میں جب داخل ہو جائے پھر بقا ملتی ہے. اس کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، اور محبت کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. قرآن کہتا ہے. اس لیے مقصد پورا نہیں ہوتا اگر ہم بات سنیں سمجھیں اور پھر گھروں کو لوٹ جائیں. مقصد تب ملتا ہے جب جتنی سنی ہے اس میں ایک لفظ دو لفظ جتنا نصیب میں ہو اس پر عمل کریں، پھر فائدہ ہے، پھر زندگی سنورنے لگتی ہے. زندگی کی راہ رخ بدلنے کی کوئی عمر نہیں ہے. جب انسان کو ہوش آ جائے اس کا سویرا وہی ہے. بس یہ حضور کی محبت میں سفر طے کریں اور اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر سکیں، اپنی صفات کو حضور کی صفات میں فنا کر سکیں. اور اپنی صفات کو حضور کی صفات میں فنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے اسوہ کاملہ میں کامل اتباع کریں. دیکھیں کہ حضور کا عمل کیسا تھا، بس ویسے ویسے کرتے چلے جائیں. یہ اپنے عمل کو ان کے عمل میں فنا کرنا ہے. کیونکہ صحابہ نے پوچھا، میں نے جو پہلے عرض کیا نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں یہ کیفیت ہو کہ جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت کیسے ملے گی کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں؟ تو حضور نے فرمایا اپنی نفی کر دو خدا نظر آ جائے. کیوں کہ یہ پردہ خدا کے آگے نہیں گرا ہوا، یہ پردہ ہمارے آگے ہے. خدا کو حجاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حجاب ہم نے اپنے آگے سے اٹھانے ہیں. یہ جھگڑے ہمارے ہونے کے ہیں، کیونکہ وہ نور تو بلا تشبیہ و بلا مثال سورج کی روشنی کی طرح عیاں ہے. زمین گھوم جاتی ہے نا تو رات ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں سورج طلوع نہیں ہوا. سورج تو ویسے ہی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. یہ تو جھنجٹ ہمارا ہے کہ ہماری زمین گھوم گئی. بس یہی بات ہے. وہ خدا کا نور تو اپنی آب و تاب سے ہر لمحہ چمکتا رہتا ہے. یہ پردے ہماری آنکھوں کے آگے ہیں، انہیں اٹھانا ہے، ان کی نفی کرنی ہے. اور وہ نفی کیسے ہوگی؟ جب حضور کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کر دیں گے اور حضور کی صفات میں کہیں اپنی صفات کو فنا کر دیں گے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. آخر میں اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر میں محمد خبیر صاحب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور جتنے حاضرین اس مجلس میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت آنا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہو، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس سفر کا ہم نے تذکرہ کیا، جتنی زندگی باقی ہے اللہ رب العزت اس زندگی میں یہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ منصب، عہدے، شہرت، پیسہ، گھر بار، مال، یہ سب پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے آگے بڑے پردے بڑھاتے جاتے ہیں. جتنے گھر بار بڑھاتے چلے جاتے ہیں اتنے پردے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جتنے مال و دولت، جتنے عہدے اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں اتنے پردے اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں. تو ضرورت تو پردے ہٹانے کی ہے تاکہ اس معراج میں سے کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو سکے. والسلام وما علینا الا البلاغ.
کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ چند اشعار مصطفیٰ جانے رحمت دینا تو سلام شمع تز میں